بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چوتھے پارے کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت البر میں ہمیں بتایا کہ دیکھو میں تمہیں بتاؤں کہ نیکی کیا ہے. نیکی جب ایمان و یقین کی دولت تمہارے اندر آتی ہے تو اللہ کے لیے خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت الفاظ سے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. تو کہا کہ یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ ہونٹ ہم نے کیوں دیے اور پھر عقل کیوں دیا؟ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے کہ اس راستے پہ چلو گے. اگر دنیا کی محبتوں کے بریک کو تم کھولو گے تو صراط مستقیم پر چلو گے اور یہ ایسی شاہراہ ہے کہ اس پہ خرچ کرنے کو دل کرے گا. اس گھاٹی کو عبور کرو گے. اور گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی مقروض کی گردن کو چھڑا دینا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی دن کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا. تو یہ تمام کام کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی نیکی ہے انفاق فی سبیل اللہ،
تو اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پرکھو، اپنے آپ کو اس ترازو میں فٹ کرو، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو، اپنے داغ دھبے دور کرو۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو سراپا قرآن بن گئے، سراپا آیت بن گئے، سب نے اپنے دلوں کی طرف دیکھا۔ حضرت ابو طلحہ نے دیکھا کہ محبوب ترین چیز کیا ہے، ان کا ایک باغ تھا، اس کو وقف کر دیا۔ حضرت زید کو اپنا ایک گھوڑا بہت پسند تھا، تو اسی وقت کہا کہ اسے اللہ کی راہ میں میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت علی نے 2 سوٹ منگوائے، ایک قیمتی تھا اور ایک اس سے کم تھا، تو قیمتی سوٹ اپنے غلام کو پہنا دیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ نیک بنو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ ایسا نہیں کہ اس کو پتہ نہ ہو، وہ تمہاری نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے کہ کس مقصد کے لیے، کس ارادے کے تحت، کیا واہ کے لیے، کیا شو آف کے لیے خرچ کر رہے ہو، یا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، مگر جو خود حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تورات نازل ہونے سے پہلے۔ قل فأتوا بالتوراۃ، ان کو کہہ دیجئے کہ تورات لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو نیکی کس چیز کو سمجھتے تھے کہ خام خواہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اب حضرت یعقوب اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اونٹنی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے تو یہود نے اپنے اوپر حرام کر لیا اور کہا یہ ہے حرام۔ تو فرمایا حرام وہ ہے جو اللہ نے بتایا۔ اپنی کتاب کھولو، اس میں دیکھو اللہ نے حلال اور حرام کی لسٹ بنا کے تمہیں دے دی۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اس کے بعد تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دو اللہ نے سچ کہا۔ حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو یکسو ہو کر، وہ شرک کرنے والے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، للذی ببکہ، وہ جو مکہ میں ہے، بیت اللہ، مبارکن با برکت ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ تو یہود نے اعتراض کیا کہ پہلا گھر بیت المقدس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر بنا وہ بیت اللہ ہے۔ حضرت آدم نے اس کو سب سے پہلے بنایا، پھر حضرت شیس نے بنایا، پھر چلتے چلتے حضرت ابراہیم نے بنایا، اور پھر عرب والوں نے بنایا، اور پھر اس کے بعد ایک تاریخ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنایا، پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے۔ تو کہا کہ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پہ بنا اور یہ بابرکت گھر ہے، تو برکتیں آ جاتی ہیں، وہاں اٹھنے کو دل کرتا ہے، وہاں رب کو منانے کو دل کرتا ہے، اس کے سامنے آہوزاری کو دل کرتا ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، وہاں کی چکر لگانے کو دل کرتا ہے۔ تو کہا کہ بابرکت کون ہے؟ جو رب سے جڑ گیا، تو اس کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، وہاں جا کر ہر نیکی کا کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو کہا انتہائی بابرکت ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، جہاں پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ ومن دخلہ، اور جو اس گھر میں آ گیا، کان آمنا، امن والا ہو گیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ امن سے مراد یہ ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو بیماری نہیں آئے گی، تو اس کی بات نہیں۔ کلام پاک کو سمجھیں گے، اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو آمین سے مراد ہے کہ اگر کوئی حج یا عمرے کی نیت سے چلا اور وہاں جا کر مر گیا تو اپنے دارالامن میں چلا جائے گا، اور دارالامن کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ تم اگر میرے گھر آؤ گے تمہیں موت نہیں آئے گی، تم لتاڑے نہیں جاؤ گے، تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی، تمہیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے یہ نہیں بتایا، اللہ نے فرمایا کہ جو یہاں پہ آ گیا تو امن والا ہو گیا، اللہ کی پروٹیکشن میں آ گیا، اللہ کے امن میں آ گیا، اور دارالامن کیا ہے؟ وہ جنت الفردوس ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو، معذور نہ ہو، پیسہ ہو اور صحت ہو، دو چیزیں استطاعت میں آتی ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے استطاعت کیا ہے؟ کہ مالدار ہو۔ اس میں دو چیزیں ہیں کہ سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پیسہ ہو۔ ایسا نہیں کہ لوگوں سے پیسہ لے کر حج کرنا، یہ کوئی صحیح نہیں ہے۔ ابھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ تو جو کہے گا ہم کریں گے، اللہ تیرے سوا کچھ نہیں ہے۔ لا، سب ختم، سب کو ختم، سب کو کراس کر دیا۔ اب اللہ زندگی میں آ گیا تو اللہ نے کچھ فرائض دیے۔ اقام الصلاۃ، اب مصلی پہ آؤ، نماز پڑھو، اپنی روح کو میرے ساتھ جوڑ کر ایسا کنیکشن ہو کہ میرا قرب، میری رحمتیں، میرا فضل، میرا کرم، میری محبتوں کا پیٹرول تیرے اندر جائے۔ تو یہ نماز کا مقصد ہے، اقام الصلاۃ۔ ایتاء الزکاۃ، اب اللہ کے لیے خرچ کرنے کو دل کرے گا تو زکوٰۃ کا نصاب دے دیا، اور کہا کہ حج البیت، اب کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کے گرد چکر لگانے ہیں، طواف کرنا ہے، لبیک کے ترانے پڑھنے ہیں، اور سب چھوڑ کر میرے گھر آ جانا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، کسی کے گھر کا میں چکر نہیں لگاتی، اللہ تیری محبتوں کے گرد میں چکر لگانے کے لیے آئی، اللہ تیرے حکم کے مطابق آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ویسے آج میں اپنے مال کو، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتوں کو سب چھوڑ کر اللہ تیہی دامن آئی، اللہ میں خالی ہاتھ آ گئی، اللہ تیرے پاس آ گئی، اللہ تجھ سے میں منوانے کے لیے آ گئی۔ تو لبیک اللہم لبیک، یہ خوبصورت ترانہ ہے کہ اللہ میں حاضر ہو گئی، اللہ تیری غلامی میں آ گئی، تیرے حکم پہ آ گئی۔ تو کاش ہم ان الفاظ کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتے کہ حج ایک ریچول نہیں ہے، وہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا نام ہے، ان قربانیوں کا نام ہے، ان احساسات کو، ان فیلنگز کو ختم کرنے کا نام ہے کہ ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف اللہ نے تمام خواہشات، ہر خواہش کو روند کر، یہ پوری ایک زندگی ہے حضرت ابراہیم کی، اور ان کی زندگی کی کتاب کے چیپٹرز ہیں، ان کی زندگی کی داستان ہے، ان کی زندگی کو سٹڈی کریں گے کہ اللہ والا کیسے ہوتا ہے، جو لا کہتا ہے تو سب لا کر دیتا ہے۔ اب اللہ کا حکم اس کے سامنے ہوتا ہے، اور جیسے انہوں نے اللہ کے حکم کو اوبے کیا تو اللہ میں بھی اوبے کرنے کے لیے آ گئی۔ اللہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف میں چکر لگاتی رہوں، صرف میں دوڑتی رہوں، صرف میں رجم کرتی رہوں، میں مینا میں آؤں۔ یہ سارا پروسیجر کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، ان کا سیکریفائس ہے۔ فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے تو حج فقر کو دور کرتا ہے، عمرے بھی فقر کو دور کرتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ حج کیا ہے؟ وہ فرض ہے، وہ ڈیو ہے۔ ومن کفر، اور جو حج سے انکار کرے گا تو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے عن العالمین، جہان والوں سے۔ تو ایسا نہیں کہ آپ چکر لگاؤ کہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوتا جائے گا، اللہ کو فائدہ ہوتا جائے گا، اپنے فائدے کے لیے انسان جاتا ہے۔
कुल या अहलल किताब, कह दीजिए ए अहले किताब, क्यों तुम अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो, और जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह उस पे गवाह है। कुल ए नबी कह दीजिए या अहलल किताब, ए अहले किताब, क्यों तुम अल्लाह की राह से रोकते हो जो भी ईमान लाए, तुम टेढ़ी राह चलते हो हालांकि तुम गवाह हो, और अल्लाह बेखबर नहीं तुम्हारी हरकतों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अगर अहले किताब के एक गिरोह की बातें तुमने मान ली तो वो तुम्हारे ईमान के बाद तुमको काफिर बनाकर लौटा देंगे। व कैफ तकफुरूना, और तुम कुफ्र कर भी कैसे सकते हो, व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, तुम पर अल्लाह की आयतें तुम्हें पढ़ के सुनाई जाती हैं, व फीकुम रसूलुहु, और तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। वमन यअतसिम बिल्लाह, और जो अल्लाह से मजबूत ताल्लुक पैदा करे, फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, तो सिरात मुस्तकीम की उसको तो हिदायत हो गई। तो अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम रखना है। फरमाया कि ये किताबुल्लाह क्या है, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, वतरफुहु बिअयदीकुम, और दूसरा तुम्हारे हाथ में है। इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, और मजबूती से पकड़ने से मुराद क्या है कि इसको प्रैक्टिस करो, इस पे अमल करो, इसको जिंदगी के हर लम्हे में लेकर आओ, इसको हिर्ज़े जान बनाओ, इसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। कहीं लड़खड़ाने लगो, अल्लाह का कलाम खोलो कि इस वक्त मेरे रब का हुक्म क्या है, इस वक्त मुझे क्या करना है, मैं उसकी अब्द हूँ, मैं उसकी गुलाम हूँ, मैं अपनी अकल से अपनी मर्जी से कुछ करने वाली नहीं, मुझे ये लम्हा भी कैश कराना है, ये लम्हा भी इबादत बनाना है, मुझे अल्लाह की मानना है। ऐसा ना हो कि बस वो आ जाए मौत का पंजा और मैं रब्बे कायनात के पास पहुंच जाऊं, फिर वो वक्त ना रहे। तो अभी इसी लम्हे मुझे अपने रब को राजी करना है। मैं देखूंगी कि ये लम्हा जो मैं गुजार रही हूँ, इस लम्हे में अगर मैं शोहर के पास हूँ तो मेरे रब का हुक्म क्या है, अगर मैं औलाद के पास हूँ तो अल्लाह ने हरगिज नहीं कहा कि ए औरत तूने बच्चे को चूमना नहीं है, कहा उसको चूमो के तेरी फितरत में रख दिया। तो प्यार करना भी अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखते हैं, आपकी रहमतुल लिल आलमीन को देखते हैं, आपकी एक एक अदा पे कुर्बान जाएं। आपकी एक एक अदा उस फूल की तरह है कि जो फूल सूंघेंगे तो अपने आप को महकाएंगे। आप चल रहे हैं, सहाबा आपके पीछे हैं, अब आपका हैबत व जलाल देखें। अचानक आप रुक जाते हैं, सामने से हजरत हसन आ रहे हैं। आपने फरमाया कि ठहरो, मुझे इसको प्यार करना है, और आप बैठकर काफी देर चूमते रहे। सहाबा फरमाते हैं अल्लाहु अकबर की सदा लगी, हम आपके पीछे वो गोता जन थे कि आप पढ़ रहे थे और हम सुन रहे थे, हम सुन रहे थे। आप सजदे में गए, सजदा इतना तवील हुआ कि हम डर गए कि क्या होगा। हमने सर उठाकर देखा तो हजरत हसन और हुसैन आपकी पुश्त मुबारक पे सवार थे। फरमाया बल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। ये आपका, आप अपने बच्चे को प्यार करें और देखें कि हमारे नबी कैसा बच्चों से प्यार किया करते थे। एक बच्ची आई, वो हबशी बच्ची थी, आपने उसको अपनी चादर दी और चादर पहनाकर उसको कहा अबली व अखलिकी। ये वो चीजें हैं जो हमारी फितरत को तरोताजा रखती हैं, जो हमारी फितरत को महका देती हैं। ये खूबसूरत दुआएं हैं कि उस बच्ची का दिल कैसा खुश हुआ होगा कि तू इस कपड़े को काफी अरसे तक पहन कर रखे और तू इसको पुराना करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं और अचानक एक बद्दू देहाती वो आता है और आकर आपकी चादर मुबारक को ऐसे पकड़ के आपने उसको पहना हुआ था, इतने जोर से उसने खींचा कि आपकी गर्दन मुबारक पर उसके दाग पड़ गए और कहने लगा मुरली मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताका, मुझे वो माल दीजिए जो आपको अल्लाह ने दिया। तो फिर वो आपके अखलाक पे कुर्बान जाइए। सहाबा किराम दौड़े कि उसको पकड़े, आपने फरमाया छोड़ दो और फरमाया कि इसको कुछ दे दो। आपने मुस्कुराकर उसको टाल दिया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये आपके तरीके हैं, ये आपका अफ़्व दरगुज़र है, ये आपका सखा है। फरमाया कि जब
रमजानुल मुबारक आता तो काना अजवदुन्नास, आप तमाम कायनात के लोगों से ज्यादा सखी हो जाते, और आपकी सखावत अर्रीहिल मुरसला, जैसे आंधी चलती है मट्टी हर घर में हर कोने में पहुंचती है, तो आपकी सखावत हर घर में पहुंचा करती थी। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान पाक है, और कुरान मुजस्सम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी काम करें तो देखें कि इस वक्त मेरे नबी क्या किया करते थे। अपने दोस्तों के साथ होते, अपने फ्रेंड्स के साथ होते। आपने फरमाया तीबुन नफ्सी मिनन निअमी, खुश दिली, मुस्कुराता चेहरा, प्यारी बातें करना, किसी को बातें करके महका देना, ये अल्लाह ताला की नेमतों में से है। तो ऐसे चेहरे पे करफ्तगी का होना, फरमाया कि सबसे ज्यादा तबस्सुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। इवन कि आप नमाज में भी होते तो आपका चेहरा खिल रहा होता था, आप मुस्कुराते चेहरे वाले थे। तो कोई भी आपकी सुन्नत लेंगे कि आपका चेहरा मुस्कुराता चेहरा था, तो इंशाअल्लाह देखिए कि हमारी फितरत को अच्छा लगता है किसी का चेहरा स्माइलिंग फेस हो, तो इंशाअल्लाह इसको सुन्नत समझ के किया करें। तो कहा वो सिराते मुस्तकीम की तरफ उसको हिदायत हो गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे उससे तकवा करने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और इस्लाम की हालत में तुम्हें मौत आए, तुम्हारा आखिरी अमल बेहतरीन हो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में मत पड़ो। मुआमलात में भी जमा हो जाओ, मत फटो, मत कटो, पूरी शरीयत थाम लो। वज़कुरू नेमत अल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम पे की। इस कुंतुम आदाअन, जब तुम दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने मोहब्बतों को डाला। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो अल्लाह की नेमत से, उसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए। तो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत क्या है? इत्तिफाक का होना, इत्तिहाद का होना, दिलों का जुड़ जाना। कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, ये अरब के लोग ऐसे थे, इनका कबाइली निजाम था, छोटी छोटी बातों पे ऐसा लड़ते थे, ऐसी इनकी जंगें होती, और हजारों साल वो जंग रहा करती थी। क्या कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जंग कुछ नहीं है। अब अल्लाह का हुक्म क्या है कि कूनू इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदे बन जाओ, भाई भाई बन जाओ। यही वो अरब थे, जब कलमा पढ़ते थे अंदर ऐसा नूर जाता था कि सब बदल जाता था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मुहाजिर बनकर आए, मक्का छोड़कर आए, खाली हाथ आए। सअद बिन रबी को आपने उनका भाई बना दिया, तो अब इस्लाम कैसा उनका तज़किया करता है। तो सअद बिन रबी बोले कि मेरी 2 बीवियां हैं, एक को मैं तलाक देता हूँ, उससे तुम निकाह कर लो, आधा माल तेरा हो गया। फिर आगे सोच देखें, वो यस्सलूनका माज़ा युनफिकून, वो सोच क्या थी कि हम क्या दें। तो कहने लगे नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो। आपने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। कभी अगर कोई औरत घर से निकलती है कमाने के लिए तो उसको हबीबुल्लाह के, ये अल्लाह की दोस्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा प्रैक्टिकल करके दिखाया कि एक शख्स चल के आया, आप कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं। आपने फरमाया वाकई कुछ नहीं? अच्छा सोचो कुछ तो होगा। कहा घर में एक कंबल और एक प्याला है। जरा इस हदीस से मुतहरा में अपने आप को झांक कर देखिए कि एक प्याला और एक कंबल हो सकता है किसी पाकिस्तानी के घर में सिर्फ ये चीज हो? तो आपने फरमाया लेकर आओ, इसको बेच कर आओ, जो 2 दिरहम मिले। कहा 1 दिरहम घर वालों को खाना दो, कई दिन से भूखे हैं, और 1 दिरहम का कुल्हाड़ा लेकर आओ। आपने अपने दस्ते मुबारक से उसका दस्ता ठोंका और फरमाया जाओ जाकर कमाओ, लकड़ियां काट काट कर बेचो। तो ये तरीका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़े हलाल कमाने के कई तरीके बताए कि हर औरत काम कर सकती है, अपनी पोटेंशियल देखेगी, अपनी सलाहियत देखेगी, दस्तकारी कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं, कुछ और कितनी आज चीजें हैं
کہ گھر بیٹھے خواتین کر سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حبیب اللہ بنا دے، اپنا دوست بنا دے۔ تو اللہ کی دوستی کے لیے کوئی بہت سٹرگل نہیں کرنی، رزق حلال کمانا اللہ کی دوستی ہے، اللہ کی محبتوں کی چھاؤں میں آئیں گے۔ تو کہا یہ اللہ کی نعمت ہے کہ تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ ایسے ہی اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو بہت دعا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ وہ گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں تو یہ دعا کرتی رہا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہماری اصلاح کر دے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو گروہوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تو ماضی حال مستقبل تینوں زمانے چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فوراً فیوچر ہمارے سامنے کر دیا کہ وہ دن آ کر رہے گا، اس کو اپنے ذہن میں لے کر آؤ۔ کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو عذاب چکھو کیونکہ تم انکار کرتے رہے۔ اللہ کی آیات تمہیں جھنجھوڑ کے بتاتی رہی، وہ القاریۃ ما القاریہ کی صدا لگتی رہی، الطامۃ الکبریٰ اللہ کا سائرن بجتا رہا، الصاخہ کی آوازیں آتی رہیں، اللہ تمہیں وہ چیخیں سناتے رہے جو قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب بجلی بن کر گرے۔ اے انسان تو نے سن کر انسنی کر دی اور کہا یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں، میرا اس سے کیا کنسرن۔ تو کہا آج وہ وقت آ گیا، وہ تھوڑا سا وقت۔ حضرت رابعہ بصری وہ حبشی عورت، آج دیکھو کہ ان کا چہرہ کیسا چمکتا چہرہ ہے۔ حضرت زبیدہ کو دیکھو، یہ وہ خواتین ہیں جو ایک تاریخ بنا کر گئی ہیں۔ حضرت زبیدہ وہ خاتون اول فرسٹ لیڈی ہارون رشید کی بیوی تھیں۔ اللہ سے ایسا تعلق بنا کہ مکہ گئیں، حج کرنے گئیں اور دیکھا وہاں پہ پانی کا انتظام نہیں ہے، بغداد پہنچی اور کہنے لگی کہ نہر کو کھدوانا ہے۔ تو اتنا سرمایہ، اتنی محنت، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے سوچ لیا اب یہ ہوگا۔ بہت سرمایہ لگا اور نہر زبیدہ کھدوائی گئی۔ جب ان کے ملازم ان کے پاس لے کر آئے رجسٹرز خرچے کے، تو اس کو نہر میں پھینک دیا اور کہا ترکت الحساب لیوم الحساب، یہ میں نے اللہ کے لیے کیا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر میں اللہ سے ہی اس کا حساب لوں گے۔ حضرت عثمان کے بارے میں ہے کہ قحط کے زمانے میں ان کے 700 اونٹ آئے غلے سے بھرے ہوئے، آڑتی آئے، آ کر نیلامی ہوئی، قیمت لگاتے لگاتے آخری بولا کہ اب اس سے زیادہ کوئی نہیں دے گا، تو فرمانے لگے کہ ایک ہستی جو اس سے بھی زیادہ دیتی ہے، تو میں نے سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور خیرات کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں جا کر میں اللہ سے اس کے پیسے، اس کا ریوارڈ وصول کروں گا۔ تو کہا آج ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تو کہا جائے گا عذاب چکھو اس لیے کہ تم انکار کرتے رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن ہوئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کے احکامات ہیں، ہم ٹھیک ٹھیک اس کو آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ نہیں چاہتا کہ لوگوں پہ ظلم کرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کی طرف تمام معاملات پیش ہوتے ہیں۔ کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین امت ہو، دی بیسٹ ایکسیلنٹ امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے بارے میں کہا کہ تم بہترین امت ہو، تم سراپا خیر ہو، تمہارے ایک ایک روئے سے خیر پھوٹنا چاہیے، اور آج سب سے زیادہ امت مسلمہ سراپا شر ہے۔
हम कहीं बैठेंगे दूसरे को टीज करते रहेंगे, अपनी जुबान से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी नशिस्तो बर्खास्त से। अल्लाह ने क्या फरमा दिया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, तुम तो लोगों के लिए आए हो, तअमुरून बिल मारूफ, नेकी का तुम हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते हो, व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर तुम ईमान लाते हो। तो अपने आप को सरापा खैर बना दें। वो हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह की सदा किसके लिए लगती है? कामयाबी क्या है? जब नमाज को सीख के पढ़ेंगे तो कैफियत कुछ और होगी। तो सूरतुल इखलास क्या है? जब उसको पढ़ेंगे, कुल ए नबी सबको बता दीजिए, हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, तो इसको अपने रुए रुए में इस नूर को अंदर ले जाएं। वो अल्लाह है, वो समद है, उसके बराबर कोई नहीं, उसका हमसर कोई नहीं, उसके मिसल कोई नहीं, उसके मिसाल कोई नहीं। अल्लाह मैं तेरी मानने के लिए आ गई, अल्लाह तेरी मोहब्बतें जब मुझ में जाएंगी तो अब मैं मखलूक पे रहम करूंगी, अब इनके लिए मैं सरापा खैर बनूंगी। तो हर कदम पे देखना है कि मेरे इस चलने से, मेरे इस बोलने से, मेरा कोई भी काम करने से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। सिर्फ इतना देखना शुरू कर दें। हम इतना ऊंचा बोल रहे हैं, हो सकता है कोई बीमार हो सकता है कोई थका हुआ हो सकता है कोई आराम कर रहा हो। तो क्या करना है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की किताब खोलें कि मेरे नबी कैसे बोलते थे, कैसा धीमा बोलते थे, कैसा हसीन बोलते थे। आपके अंदर से वो एक एक फूल जब बाहर आता तो कुछ वही के अल्फाज, कुरान पाक के अल्फाज बन जाते, और कुछ वही खफी अहादीस के अल्फाज बन जाते। आपका बोलना कैसा था कि जब भी बोलो तो लय्यिन, धाड़ के नहीं बोलो। इन्ना अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर, गधे की आवाज की तरह नहीं कि ढींचू ढींचू ढींचू, एक ही टोन में, एक ही लय में, इस तरह से नहीं बोलना। तो आवाज में नरमी, आवाज खूबसूरत, बहुत दिल कर रहा है, अंदर अंगारे हैं, लेकिन क्या करना है? जुबान से फूल बरसाने हैं। तो कहा तुम तो सरापा खैर हो। वलौ आमन अहलुल किताब, अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके हक में बेहतर था। उनमें से कुछ ईमान वाले हैं और उनमें से अक्सर फासिक हैं। लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा, हरगिज वो तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे मगर कुछ सताएंगे। व इन युकातिलूकुम, अगर वो तुमसे जंग करेंगे, युवल्लूकुमुल अदबार, तो तुमसे पीठें फेर के भाग जाएंगे। फिर ऐसे बेबस होंगे ये यहूद के उनकी मदद ना की जाएगी। दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई जहां कहीं भी वो पाए गए मगर अल्लाह के जिम्मे हो कि इस्लाम कबूल कर लें, हब्लुल्लाहिल ममदूद को पकड़ लें, या लोगों के जिम्मे हो और उन पर अल्लाह का गजब है और वो अल्लाह के गजब में घिर चुके हैं, और उन पर मस्कनत मुसल्लत कर दी गई, ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं और अंबिया को नाहक कत्ल करते हैं। ये उनकी नाफरमानियों और ज़ियादतियों का अंजाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ऐसी हसीन है, ये हम सब के लिए मैसेजेस हैं, ये हम सब के लिए नसीहतें हैं। तो इनको लेकर चलें। फरमाया कि इन्नल्लाह करिह लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए नापसंद किया, क़ीला वक़ाल, बहुत बातें करना कि दो कान हैं, अच्छे लिसनर्स बने, अच्छे कि जब किसी महफिल में जाएं तो सोच के जाएं कि ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे। अल्लाह ने दो कान बनाए और एक जुबान बनाई। तो फरमाया बहुत टीलो काल, मैं ऐसी, मैंने ये किया, मैं दूसरा नहीं सुनना चाहता, तो आप बोल रहे हैं, तो अल्लाह को नापसंद है, तो इसलिए कम बोलेंगे। वकसरत सवाल, बहुत ज्यादा मांगना, बहुत ज्यादा सवाल करना, इवन कि आपका पानी को दिल कर रहा है तो खुद उठ के पी ले, तो बहुत ज्यादा सवालात करना अल्लाह को नापसंद है। व इदाअतल माल, और माल को जाय करना। देखें माल हम किन किन तरीकों से जाय करते हैं, इसको घुट्टी में ले लें कि ये अल्लाह ताला के मैसेजेस हैं, अल्लाह की नसीहतें हैं, अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शंस हैं, अल्लाह ताला के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये हमारी भलाई के लिए हैं। चाहे एक रोटी का टुकड़ा ही क्यों नहीं है, उसको जाय नहीं करना। एक प्लेट में आप खाने के लिए बैठे, उतना डालें जितना आप खा सकते हैं। जब इतना डालेंगे बाकी जाय करेंगे तो वो लुकमा क्या करता है, वो बददुआ करता है।
آپ نے جتنا پانی پینا ہے، آپ نے جتنا ڈرنک پینا ہے، کوئی بھی چیز ہے اتنی ڈالیں جو آپ ختم کر سکتے ہیں، تو پیٹ تو اتنا ہی رہتا ہے، لیکن ہمارا لالچ بڑھتا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو جو ہمارے نصیب کا ہوگا، چاہے کوئی شادی ہے، چاہے کوئی پارٹی، انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمیں اتنا بھی یقین نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ نہیں ابھی میں اگر پوری پرات اپنی پلیٹ میں نہیں ڈالوں گی یہ کھانا تو ختم ہو جائے گا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر اس نماز کا اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کلام پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو زیادہ سوالات نہیں کرنے، زیادہ گفتگو نہیں کرنی، اور مال ضائع نہیں کرنا۔ بہت لوگ اتنا کھانا بنا لیتے ہیں اور باقی ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ ضائع کرنا انتہائی، چاہے آپ کو اللہ نے بہت دیا، کہا سمندر کے کنارے بھی بیٹھے ہو، وضو کر رہے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، خوبصورت طریقے، آپ آدھا سیر پانی سے وضو کیا کرتے تھے، آپ 2 سیر پانی سے غسل کیا کرتے تھے، کتنا کم ہے۔ ہم دیکھیں ہم کیسے پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم سمندر کے کنارے بھی ہو تو اتنا پانی لو جس سے تم نے وضو کرنا ہے، تو تھوڑے پانی سے ہو سکتا ہے۔ اب پانی کم ہو رہا ہے تو ہر چیز میں احتیاط کرنی ہے، وہ ٹوٹی کو کھلا چھوڑ دیا، وہ لائٹس کو کھلا چھوڑ دیا، جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اضاعت المال کے مال کو ضائع نہیں کرنا۔ تو خام خواہ وہ لائٹس چل رہی ہیں، پنکھے اگر کوئی بند کرے گا، دیکھو کیسی ہے کہ بند کر کے چلی گئی، یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں لے کر آئیں اور یہاں سے عزم کر کے اٹھے کہ آج کے بعد کچھ بھی ضائع نہیں کرنا۔ کیا ہوتا ہے کہ جی بس وہ بجلی کی احتیاط نہیں کی، بعد میں بل اٹھا کر پھر رہے ہوتے، اتنا بل آ گیا، اتنا بل، پہلے ہی دن اس کو کنٹرول کر لیتے۔ تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سکھاتی ہوں کہ دیکھو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں اٹھ کر جا رہی ہوں کسی کمرے سے تو میں لائٹس بند کر کے جاؤں، کبھی ٹوٹی کو کھلا نہیں چھوڑوں، وضو کرنے لگوں جب ایک عضو دھو لیا پھر بند کر دوں، تو اس کو کھلا نہیں چھوڑ دینا۔ کوشش کریں کہ وہ 2 سیر پانی سے زیادہ نہیں لگے۔ جی صرف اچھا کیا ہے وہ دیکھیں، پھر وہ چیز کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کاش ہم اس دین کو خیر خواہی سمجھتے کہ آنر کہتے اچھا اتنا تو ان کے پاس پیسہ ہے، وہ صرف لیں گے تو اتنا ڈالیں گے، گناہ ہے۔ یاد رکھیے یہ گناہ کے کام ہے، گناہ کے کہ کل سلامہ علیہ صدقہ، ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہر جوڑ پر۔ فرمایا 360 جوڑ ہے، سبحان اللہ پڑھنا بھی صدقہ، الحمدللہ پڑھنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، راستے سے چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ، الکلمۃ الطیبہ کہ خوبصورت بات کر دینا بھی صدقہ۔ یہ تمام چیز آپ چل رہے ہیں، چاہے آپ روڈ پہ ہیں، آپ نے دیکھا کوئی چھلکا پڑا ہے، کوئی ریپر پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، صرف ایک شخص اس نے ایک ٹہنی کو، جو کانٹوں بھری ٹہنی تھی، غصن شوکن، اس نے اٹھا کر فرمایا کہ بینما رجل یمشی بطریق، یہ وہ احادیث ہیں جو ہم سب کے لیے گائیڈنس ہے کہ اس نے اس ٹہنی کو پکڑا اور ایک طرف کر دیا، فشکر اللہ، تو اللہ نے اس کی قدردانی کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ کہیں پہ کام کرنے جاتے ہیں یہ مت کہیں اس کے پاس تو اتنا صرف اتنا ڈالیں، یہ ضائع کرنا حرام ہے یہ ضائع کرنا۔ تو راستے سے چیز کو ہٹا دینا، کسی کو سواری پہ سوار کرا دینا، ہر وہ قدم جو آپ نیکی کے راہ پہ چل کے جاتے ہیں تو یہ بھی صدقات، کہا روز 360 نیکیاں ارن کر لو۔ تو 360 نیکیاں پھر بتا رہی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے، کہ راستے سے چیز کو تمیت الاذی عن الطریق، راستے سے چیز کو ہٹا دینا، کسی بوڑھے کو پانی پلا دینا، کسی کی خدمت کر دینا، راستے سے کسی چیز کو ہٹانا، کچھ اللہ کا ذکر کر لینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ صدقات ہیں کہ ہمارے جوڑ جو اللہ نے صحیح سالم بنائے، الحمدللہ آج ہم چل کے آئے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ بالکل وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ تاریک قرآن کیا ہے؟ یہی چیز کہ جی وہ راستہ ہی ہے، یوں چھلکا پھینک دیا،
खुदा के वास्ते आपके हाथ में कुछ है, उसको थोड़ी देर पकड़ें, और कहीं पे आपको डस्टबिन नजर आती है, डस्टबिन नजर आती है तो आप वहां पे डालें। चलते हुए खाकर नीचे फेंक देना। कितने लोग चलेंगे, कितने राहगीर चलेंगे, कितने लोगों को देखकर कूड़े को तकलीफ होगी। तो इंशाअल्लाह क्या करना है, शर को छोड़कर खैर की तरफ, फलाह की तरफ आना है। ये सब खैर के काम है। अब हमारे कैरेक्टर जरा बदले हुए कैरेक्टर्स हो, बदले हुए कैरेक्टर्स हो। तो इंशाअल्लाह इसके लिए दौरा कुरान करते हैं, इसके लिए कुरान पाक पढ़ते हैं, अपनी अमल को बदलने के लिए पढ़ते हैं। हमने सब ने सरापा खैर बनना है। बोलने लगे, चलने लगे, पकड़ने लगे, कोई भी काम करें तो देखें इसमें खैर है या शर है। ये छिलका फेंक देना ये शर है, ये शर है। कोई भी चीज, घर को गंदा रखना, अपने आप को गंदा रखना, ये तमाम चीजें क्या है, ये शुरूर है जो हमारी फितरत को अच्छी नहीं लगती। ये बताइए, साफ बंदा, साफ घर, साफ चीजें, ये सब चीजें हमारी फितरत को अच्छी लगती है कि नहीं? और यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आपने कभी भी बासी खाना नहीं खाया। अगर कोई चीज आपके दस्तरखान पे आती, आपको नापसंद होती, तो आप कभी भी ऐब ना लगाते, खामोशी से आप उसको छोड़ देते। तो ये तमाम चीजें हम तो जाकर ऐसी वो करेंगे, शादी भाई देखा ये चीज ऐसी थी, ये चीज ऐसी थी। ये करते हैं कि खाना खा के जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो उसको निकालना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते रहेंगे, बोलते। हलाल करने गए कि चलो औलीम वलो बिशात, फरमाया कि वलीमा करो, ये सुन्नत है, वहां जाकर बस कीड़े निकालते रहे। तो ये सब क्या थे, वो ज्यादती करने वाले काम। लईसू सवा, ये सब बराबर नहीं। मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से उम्मतुन क़ाइमतुन, एक उम्मत है जो राह रास्त पर कायम है। वो अल्लाह की आयात पढ़ते हैं रात की घड़ियों में और उसके आगे सजदा रेस होते हैं। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और भलाइयों के काम में सरगर्म रहते हैं। ये नेक लोग हैं। वमा यफ़अलू मिन खैरिन, और जो भी वो नेकी करेंगे तो उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। एक सिर्फ कांटे को हटा देने पे अल्लाह जन्नत दे देते हैं, तो इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ कीजिए, वो कदरदान है, वो अता करेगा। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह परहेजगार लोगों को जानने वाला है। इन्नल लज़ीना कफरू, यकीनन वो लोग जो काफिर हैं, हरगिज उनके माल और औलाद अल्लाह के मुकाबले में जरा भी काम ना आएंगे, कुछ भी, और ये लोग आग में जाने वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। मसलु मा युनफिकूना, उनकी मिसाल जो खर्च करते हैं इस दुनिया की जिंदगी में, जैसा कि हवा की मिसाल, उसमें लू हो और वो उन लोगों की खेती को पहुंचे जिन्होंने अपने आप पे जुल्म किया और उसे बर्बाद करके रख दे। अल्लाह ने उन पे जुल्म नहीं किया, बल्कि वो अपने आप पे जुल्म करते रहे। तो फिर वो बात हो रही है, जो खर्च करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ना बनाओ अपनी जमात के अलावा दूसरों को दिली दोस्त। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में जरा भी कमी ना करेंगे, वो चाहते हैं कि तुम मुश्किल में पड़ो। कहा यहूदो नसारा, वो सुपर पावर्स, इनके साथ इतनी दोस्ती तो हो बस, लेकिन इनके गुलाम नहीं बनो, इनकी बातें ना मानो, इनके तौर तरीके लेकर ना आओ। क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, ये दुश्मनी उनके मुंहों से जाहिर होती है, जाहिर हो चुकी। वो हमारे दुश्मन हैं। वो कभी उम्मत मुस्लिमा को नहीं चाहेंगे कि ये सुपर पावर बने, वो हमेशा तुम्हें दबा के रखेंगे। अब तुमने अपनी खुदी को तलाश करना है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो सहाबा किराम में क्या थी, यही खुदी थी, यही खुदी थी। कोई ये ऐसा नहीं था कि सहरा था, ये भूखे रहते थे, ये फाके बर्दाश्त करते, लेकिन ईमान ऐसा था कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान किसरा के महल में जाते हैं, फटे पुराने कपड़ों के साथ जाते हैं, और जब बात करना शुरू करते हैं तो बादशाह वक्त से कहते हैं। अब बादशाह की हैबत देखिए, उसकी सिक्योरिटी देखिए, उसका वो एक ताज था जो 2.5 मन का ताज था, वो उसमें अपना सर देकर बैठता था। तो हजरत हुज़ैफा अकेले जाते हैं और जाकर बादशाह से कहते हैं कि देखो बराबर की सतह पे, बराबर की सतह पे या तो मुझे बिठा दो या खुद खड़े हो जाओ, तब मैं तुमसे मुज़ाकरात करूंगा। तो बादशाह को गुस्सा आ गया, ये आम फकीर मेरे मुकाबले में, तो कहने लगा चलो इसको
मट्टी इसके सर पे रख दो। तो मट्टी का टोकरा सर पे रखवाया, बड़ी शान से निकले और कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, आज तुमने अपने सर जमीन की मट्टी हमें दे दी, अनकरीब हम मुसलमान इसको फतह करेंगे। तो ये वो यकीन है, ये वो यकीन है। खाना खाने के लिए बैठे, लुकमा नीचे गिर गया तो उठाने लगे, किसी ने ठोकर मारी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, सब लोग देख रहे हैं। फरमाया कि इनकी वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। तो याद रखिए कि अपनी ईगो, अपनी खुदी, जब तक इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि हम क्या हैं, उम्मत मुस्लिमा हैं, हम खैर उम्मत हैं, हम भिकारी नहीं हैं, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, तो याद रखिए फिर वो क्या थे, सहाबा किराम के दुनिया में फैले और दुनिया के इमाम बन गए। आज दुनिया में जहां जहां वो सुपर पावर्स हैं, वो हजरत उमर के लॉ को अप्लाई करते हैं तो सुपर पावर बनते हैं। हजरत उमर एक दिन चल रहे हैं, कहीं से आवाज सुनी कि एक बच्चा रो रहा है। तो उस वक्त लोग हजरत उमर को नहीं जानते थे, मीडिया का दौर तो था नहीं। तो पूछा ये क्यों रो रहा है? कहा हजरत उमर ने, हमारे खलीफा ने एक रूल बनाया है कि जब तक बच्चा माँ का दूध पिएगा उसका वजीफा नहीं होगा। तो मेरा बच्चा, मैं गरीब औरत हूँ, मैं गरीब औरत हूँ, बेवा औरत हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ ताकि इसका वजीफा शुरू हो। हजरत उमर घर पहुंचते हैं, पूरी रात गुजर जाती है कि ऐसा ना हो अगर मौत आ गई तो अल्लाह की बारगाह में जाकर क्या जवाब दूंगा। फौरन सुबह को हंगामी पार्लियामेंट बुलाया और कहा कि आज से इसमें तरमीम होगी, जो बच्चा पैदा होगा हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होगी कि उसका वजीफा शुरू कर दिया जाएगा। तो फरमाया ये तो तुम्हारे दुश्मन हैं, इनके सीने भी अंदर क्या है, वो उबलती हुई दुश्मनियां, और इनके मुंह से जो बोलते हैं वो इनके सीने इससे भी ज्यादा इनके दुश्मन हैं। वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, और जो इनके सीने छुपाते हैं वो उससे भी शदीद तर है। हमने तुम्हारे लिए आयात बयान की, अगर तुम अक्ल से काम लो। हाँ अंतुम उलाई, ए मुसलमानों, हाँ तुम तो वो हो कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो, उनके तरीकों से। वो तुमसे प्यार नहीं करते और तुम पूरी किताब को मानते हो। वइज़ा लक़ूकुम, और जब वो तुमसे मिलते हैं कहते हैं हम ईमान लाए, और जब तन्हाई में होते हैं तो मारे गुस्से के उंगलियां चबाते हैं। कुल मूतू बिग़ैदिकुम, उनको कह दीजिए कि अपने गुस्से के साथ मर जाओ, यकीनन अल्लाह सीने के भेद, दिलों के राज जानता है। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, अगर तुम्हें कोई इज्जत पहुंचे, कोई भलाई, कोई कामयाबी पहुंचे तो सुपर पावर्स को बुरा लगता है, यहूदो नसारा को बुरा लगता है। और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो उस पर खुश होते हैं। व इन तस्बिरू, और अगर सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो उनकी चाल जरा भी तुम्हें नुकसान ना पहुंचाएगी, और जो वो कर रहे हैं अल्लाह उसको घेरने वाला है। कहा तकवा क्या है? अल्लाह का खौफ, बार बार तकवा की बात होगी। इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, तो हुदल लिल मुत्तकीन, ये फायदा किसको देगी? किताब तकवा वालों को। फरमाया कि अल खौफु मिनल जलील, अल्लाह का खौफ हो, ये तकवा है। वल अमलु मिनत तंजील, वल अमलु बित तंजील, और जो अल्लाह ने नाजिल किया तुम्हारे लिए कुरान पाक को, इस पे अमल करना तकवा है। वर्रदा बिल कलील, थोड़े पे राजी हो जाना, ये तकवा है। वल इस्तिदादु लियौमिर रहीम, और आखिरत के दिन की तैयारी करना, ये तकवा है। तो अल्लाह करे ये तमाम चीजें, और अल्लाह ने हथियार थमा दिए कि सब्र करोगे, अल्लाह से डरोगे तो किसी की चाल जरा भी तुम्हें नुकसान ना पहुंचाएगी। वइज़ गदौत मिन अहलिक, और जब सुबह सुबह आप हजरत आयशा के हुजरे से गज़वा ओहद के लिए आप निकले, तो बव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिल-क़िताल, आप ईमान वालों को मखसूस जगहों पर जंग के लिए बिठा रहे थे, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। इज़ हम्मत ताइफ़तानी, जब दो जमातों ने, ये बनु हारसा और बनु सलमा, ये अंसार की जमातें थीं, इन्होंने तुम में से इरादा किया बुज़दिली दिखाने पे, सुस्ती दिखाने पे। पहले कहने लगे कि हम नहीं चलते जंग के लिए, फिर अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी। फरमाया वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह उनका दोस्त था। तो अल्लाह नेक कामों की तौफीक देता है जब अल्लाह वली बनता है, और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और अल्लाह ने तुम्हें ग़ज़वा बद्र में तुम्हारी मदद की जबकि तुम कमजोर थे। अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्र करो। इस तक़ूलु लिल मुमिनीन, जब ईमान वालों से आप कह रहे थे
غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے. اَلَن یکفیکم، کیا کافی نہ ہوگا تمہیں اللہ کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، پھر کہا صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، تو یہ فوراً اسی دم تمہارے پاس آ جائیں گے. یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ جو نشان زدہ ہوں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ ڈالے. او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے. فینقلبوا خائبین، وہ سب نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود کھانا چھوڑ دو بڑھتا چڑھتا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کامیابی بتا دی، کہا سود کی طرف نہیں. بظاہر تو تمہیں لگتا ہے کہ سود کا پیسہ بڑھ چڑھ رہا ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس پیسے میں برکتیں ختم کر دیتا ہے. اس پیسے سے مصیبتیں مول لے رہے ہوتے ہو تو کہا چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کامیابی کی شرائط ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ واتقوا النار التی، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی مانو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جلدی کرو اپنے رب کی رضا کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خرچ کرتے ہیں خوشی میں، نعمتوں میں اور تنگی میں، بیماریوں میں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو کنٹرول کرنے والے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کو احسان کرنے والے پسند ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سب کو انسٹرکشنز دی، ہدایات دی اور بتایا کہ تقوی کرو گے تو جنت ملے گی. اب جنتی اور متقی کون ہے؟ کہا ہر حال میں خرچ کرنے والے. حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق صبح ہی بہت صبح کہیں چلے جاتے ہیں. تو ایک دن پیچھا کیا تو دیکھا کسی گھر سے نکل رہے تھے. اندر پہنچے تو ایک نابینا بڑھیا وہاں پہ تھی اور اس کا کوئی نہیں تھا. تو پوچھا ابھی کون گئے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی، روز ایک شخص آتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، مجھے دوائی دیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. تو حضرت عمر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں حضرت ابو بکر کے سینے کے بالوں کے اجر تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ وہ اولیاء تھے جنہوں نے اسی دنیا میں جنت بنائی، اپنے لیے جنت کو پرچیز کیا. ایک لمحہ جنت کی پرچیزنگ میں لگتے رہے. یہ وہ خوبصورت روحیں تھیں جن کا رب سے تعلق بنا اور اپنی مراد کو پا گئے. کامیابیوں کا مطلب انہوں نے سمجھ لیا تھا. اور یہ وہ کون تھے؟ احسان کرنے والے. ان کی ڈیوٹی نہیں تھی، ان کی ذمہ داری نہیں تھی. یہ کون تھے؟ محسن تھے. اور کہا کہ ہر حال میں خرچ کرنے والے. حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے بارے میں تو جتنا بولیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق ہیں انبیاء کے بعد صدیق، اور سب سے افضل کہ سب قربان کر دیا. تو ہر حال میں خرچ کرنے والے اور غصے کو کنٹرول کرنے والے. فرمائے لیس الشدید بالسرعہ،
पहलवान वो नहीं जो किसी को पिछाड़ के रख दे, पहलवान वो है यमलिकु नफ्सहु इंदल गदब, गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल कर ले, अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा औसीनी, मुझे कोई नसीहत करे। फरमाया ला तक़दब, गुस्सा मत किया कर। ये गुस्सा है ना जो कत्ल कराता है, ये गुस्सा है ना कि जब दस्त दराजी हो जाती है। फरमाया कि अस्सब्रु अव्वलुहु अमर्रु मिनस सिब्र, सबर जो है तो बहुत कड़वा, बहुत कड़वा। व आखिरहु अहल्लु मिनल असली, अहला मिनल असली, और जब उसको सोचें कि उस वक्त वो बात कर रहा था मैंने कंट्रोल कर लिया, तो शहद से भी ज्यादा मिठास उस वक्त फील होती है। बस वो थोड़ी देर के लिए अपने नफ्स को कंट्रोल करना होता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्से के वक्त क्या करो। फरमाया अला इन्नल गदब जुमरतुन, ये गुस्सा क्या है, ये अंगारा है। तूक़दु फी जौफ़ इब्नी आदम, जो इंसान के अंदर आग जला देता है। और ये आग किसकी तरफ से आई, इबलीस की तरफ से। वो इबलीस वो क्या करता है, वो वसवास। फिर ठीक है तुम ऐसा करो, उसने एक मारा, बस उठाओ और फिर जाओ गन उठाओ मार डालो, ये करो वो करो, गुस्से में तलाक दे दो, ये सब क्या है, इबलीस की तरफ से। फरमाया अला तरौना, क्या तुम नहीं देखते, इला जुमरति ऐनैहि, के जब गुस्सा आता है तो आंखें सुर्ख हो जाती हैं और रगें फूल जाती हैं। तो इस गुस्से को कैसे बुझाना है, फिर देखें हम मिट्टी की मखलूक, अब इस आग को कैसे बुझाना है, मिट्टी से और पानी से। तो कहा पानी पी लिया करो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ और खामोश हो जाओ। तो गुस्से को कंट्रोल करना है और लोगों को मुआफ करने वाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई, फरमाया सलासुन उक़सिमु अलैहिन्ना, मैं 3 चीजों की कसम खाता हूँ कि जो मुआफ करता है तो मुआफ करने से अल्लाह इज्जतों में इजाफा करते हैं। तो अल्लाह करे कि हम भी मुत्तकीन की लिस्ट में शामिल हो जाएं कि वाला मन सबरा व गफरा, जो सबर करे और मुआफ कर दे तो ये बहुत ही हिम्मत के कामों में से है। एक बहुत खूबसूरत दुआ है और ये हम जरूर पढ़ा करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जारिस सूई, अल्लाह मैं तेरी हिफाजत में आती हूँ कि ये मेरा हमसाया बुरा ना हो। वबिन ज़ौजिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल मशीब, और मेरा स्पाउस जो मुझे बुढ़ापे से पहले ही मेरा शोहर मुझे बूढ़ा कर दे, इतना मुझे तकलीफ दे। वमिन वलदिन यकूनु अलैया रब्बन, और अल्लाह ऐसी औलाद से मुझे बचा जो मुझ पे आका बन बैठे। वमिन मालिन यकूनु अलैया अजाबा, और उस माल से बचा जो मेरे लिए बाइसे अजाब बन जाए। वमिन खलीलिन माकिरिन, और उस फरेबी दोस्त से, अल्लाह ऐसे दोस्तों से हम सबको बचाए। वमिन खलीलिन माकिरिन ऐनुहु तरानी, जिसकी आंखें मुझे देखें, व क़ल्बुहु यरआनी, और उसका दिल मेरी टोह में लगा रहे। इन रआ हसनतन, अगर कोई अच्छा मैं काम करूं वो देखे, दफनहा, उसको वो कभी किसी को नहीं बताए। वाइजा रआ सय्यतन, और जब कोई बुराई देखे, अज़ाअहा, उसको फैला दे, उसको मशहूर कर दे। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसे दोस्तों से बचाए। तो अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकीन बनाए कि हर हाल में खर्च करना, गुस्से को कंट्रोल करना और लोगों को माफ करना। तो ये जन्नत का सौदागर बनना है तो ये करना होगा, इसके बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, मुत्तकी क्या करते हैं, ये नहीं कि मुत्तकी कभी गुनाह नहीं करते, जब कभी वो कोई गलत काम, बेहयाई का काम, गुनाह कर बैठे, औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपने आप पे जुल्म करें, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा गुनाहों को कौन मुआफ करता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, जान बूझकर अपने किए पे इसरार नहीं करते। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, ये जज़ा है उनकी, उनके रब की तरफ से मुआफ़ी का ऐलान है कि जब गुनाह करके कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में आए तो अल्लाह ने हम सबको गुनाहगार बनाया और फरमाया खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, बेहतरीन गुनाहगार कौन है, जिनको पछतावा होता है, जिनको नदामत होती है कि इज़ा सर्रतका हसनतुका व साअतका सय्यतुका फ़अन्त मुमिन, गलती तो हो गई, पाँव फिसल गया, अब क्या है, अल्लाह की बारगाह में आएंगे और तौबा के जेवर को अपने ऊपर सजाएंगे। तो कहा अल्लाह भी मुआफ कर देंगे। फरमाया कि शैतान ने कहा था तेरी इज्जत और जलाल की कसम मैं तेरे बंदे को बहकाता रहूंगा, ला उमन्नियन्नहुम,
मैं इसको आरजुएं दिलाता रहूंगा, मैं सिरात मुस्तकीम के रास्ते में आऊंगा, मैं इसके आगे पीछे फिरता रहूंगा, मैं इसको नेकी की राह पर रोड़े अटकाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरी इज्जत और जलाल की कसम, तू इनको बहकाता रहेगा, ये गुनाह करते रहेंगे और मैं इनको मुआफ करता रहूंगा। फरमाया कि यब्ना आदमा इन्नका मा दअउतनी व वजउतनी, ए इंसान जब तू मुझे पुकारता है, मुझसे दुआ करता है और मुझसे उम्मीद करता है, गफरतु लका, मैं तुझे मुआफ कर देता हूँ, अलामा कान फीका वला उबाली, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। है इंसान तू गुनाह कर लेकिन मुआफी मांगता रहे, अगर तू गुनाह करता रहेगा, मुझसे उम्मीद रखेगा। एक बहुत खूबसूरत हदीस है कि अल्लाह फरमाते हैं अन्ना अब्दन अज़नब रब्बन, के बंदा कोई गुनाह करता है फिर अल्लाह की बारगाह में आता है, अल्लाह से मुआफी मांगता है, तो अल्लाह कहते हैं वाकई मेरा बंदा समझता है कि उसका रब है, वो गफूर है, वो गफ्फार है, उसको मुआफ कर देगा, तो अल्लाह उसको मुआफ कर देते हैं। फिर वो इंसान वो खता का पुतला, जानबूझ के नहीं करना, वो ये कि हो जाता है उससे, फिर वो फिसल गया, तो अब क्या है, वो मुआफी मांगता रहता है और अल्लाह उसको मुआफ करते रहते हैं। फरमाया यब्ना आदम लौ बलगत जुनूबुका अनान अस्समा, ए इंसान अगर तेरे गुनाह आसमान की वसअतों तक पहुंच जाए, फिर तो मेरी बारगाह में आए, मुझसे मुआफी मांगे और मैं तेरे सारे गुनाह मुआफ कर दूं, और ला उबाली, और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और फरमाया कि यब्ना आदम इन्नका लौ अतैतनी बिकुराबिल अर्दि खताया, ए इंसान तू जमीन भर गुनाह करे फिर तो मेरे पास आए, मुझसे माफी मांगे, मैं तुझे मुआफ कर दूं और मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं। तो अल्लाह करे पहले तो गुनाह हो नहीं, बहरहाल गुनाह तो खैर इंसान के वो छोटे छोटे गुनाह, फिर जुबान फिसल गई, फिर किसी को तकलीफ दे दी, फिर कुछ ऐसा हो गया, तो अल्लाह से मुआफी मांगते रहना है। तो कहा मगफरत भी है और वजन्नातुन मिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और बागात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां हमेशा रहेंगे। और क्या अच्छा बदला है अमल करने वालों का। क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुनन, तुमसे पहले भी कई तरीके, कई वाक़ियात, कई राहें गुजर चुकी, जमीन में चलो देखो कैसा हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। हाजा बयानुल लिन्नास, ये तंबीह है लोगों के लिए, हिदायत और नसीहत है अल्लाह से डरने वालों के लिए। वला तहिनु वला तहज़नु, दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब हो अगर तुम ईमान वाले हो। यमससकुम करहुन, अगर तुम्हें चोट लगी तो तुमसे पहले भी मुखालिफ फरीक को लग चुकी। अगर गज़वाए ओहद में तुम्हें शिकस्त हुई तो गज़वाए बद्र में उनको शिकस्त हुई थी। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, और ये दिन हम लोगों के दरमियान गर्दिश करते रहते हैं। ये हर इंसान की जिंदगी का एक चक्कर है कि खुशी का दिन, गम का दिन, तकलीफों मुसीबतों का दिन, और कोई दिन क्या है वो नेमतों का दिन। तो हर इंसान की जिंदगी में ये चीज आती है। वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, अल्लाह जानना चाहता था कि कौन ईमान वाले हैं और तुम में से बाज को शहादत का मर्तबा देना चाहता था, और अल्लाह को जालिम पसंद नहीं। वलियुमहिसुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, और ताकि अल्लाह ईमान वालों को खालिस कर दे और काफिरों को मिटा दे। अम हसीब तुम, क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे, और अभी तक अल्लाह ने जाहिर नहीं किया तुम में से कि मुजाहिद कौन है और सब्र करने वाले कौन है। ये जिंदगी टेस्ट है और अल्लाह आजमाना चाह रहे हैं। वलक़द कुंतुम तमन्नऊनल मौत मिन क़ब्लि अन तल्क़ऊ, और जंग से पहले तो तुम शहादत की आरजू में थे, अब उसे अपनी आंखों से अपने सामने देख लिया। तो कहा तुमने ग़ज़वा उहद में खूब मौत का मुशाहदा किया। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं, आपसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके। क्या अगर आपका इंतकाल हो जाए या आप शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव लौट जाओगे? और जो भी अपने एड़ियों पर फिर गया, उल्टा फिर गया, तो हरगिज अल्लाह को जरा भी नुकसान ना देगा, और अनकरीब अल्लाह शुक्र करने वालों को जजा देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिशन के लिए आए तो वो मिशन आपने पूरा किया मैदान अराफात में, और वापस आते ही आपको बुखार हो गया। हजरत मैमूना के घर थे कि आपकी तकलीफ ज्यादा हो गई, आपकी आंखें बार बार देखती थीं, और आपने फरमाया कि एक मेरी तकसीम है लेकिन एक दिल है कि वो हजरत आयशा के हुजरे में रहता है। तो हजरत मैमूना ने देखा तो उन्होंने कहा ठीक है, हजरत आयशा के हुजरे में हम आपको भेज देते हैं। तो आप वहां पे पहुंच गए, बीमारी के दिन वहीं पे गुजारे।
اور پھر آپ کو بخار کی شدت ہوئی تو کہا کہ حضرت صفیہ کا کوئی تھال تھا، اس میں آپ کو بٹھایا گیا اور 7 مشکیں پانی کی ڈالی گئی۔ آپ نے آخری نماز میں والمرسلات عرفا پڑھایا تو مؤرخین نے چھوٹی چھوٹی، صحابہ کرام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کیا، حتیٰ کہ وہ بخار کی شدت بڑھتی رہی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ میرے حجرے میں تھے، میرا بھائی آیا، ان کے ہاتھ میں، عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھا، آپ اس کو دیکھنے لگے تو وہ مزاج شناس بیوی، تو ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے وہ مسواک لیا، وہ فرماتی ہیں میں نے اس کو نرم کیا اور میں نے اپنے لعاب سے اور پھر آپ کی منہ میں دے دیا۔ وہ آخری مسواک جو حضرت عائشہ کے منہ سے گزر کر آپ نے اس کو کیا، اور فرمایا کہ پھر میں دم کیا کرتی تھی، میں دم کرتی اور آپ کے اپنے ہاتھوں کو، اور یہ سب سنت طریقے ہیں کہ دم کرنا ہے کہ جب بھی معوذتین کا دم کریں تو یوں کر کے اپنے جسم پہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پہ ملا کرتے تھے۔ تو بہرحال پھر وہ وقت آ گیا کہ آخری وقت حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اجازت، کہا کہ جا کر اجازت لو کہ آپ تشریف لانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا واقعی، اور فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق، اللہ مجھے، تو میرا رفیق ہے، مجھے اپنے آپ سے ملا دے۔ اور آپ نے امت کو نصیحتیں کی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، پوری زندگی کا نچوڑ کہ میری امت حقوق اللہ میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، اور جب نماز کی سمجھ آتی ہے، نماز کا بیج اندر جاتا ہے تو وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں سے بہترین سلوک کرو۔ تو پورا ایک دین آپ نے دے دیا کہ 2 ڈیوٹیز، 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک اللہ کا حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ جب نماز اچھی پڑھو گے تو سمجھ آئے گی کہ نماز کا مقصد کیا ہے، پھر زبان پہ گالی نہیں ہوگی، اذیت نہیں ہوگی، پھر خیر امت بنو گے۔ بہرحال وہ وقت آ گیا، آپ واپس اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اس دار فانی سے آپ رخصت ہو گئے، تو حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو مدینہ میں ایک کوہرام تھا، حضرت عمر جیسا شخص بھی دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں تو میں آج اس کی جان نکال دوں گا۔ فرمائے کہ حضرت ابو بکر صدیق دور کہیں صلح کے مقام پہ تھے، وہ بڑے وقار سے تشریف لائے اور آ کر دیکھا، اپنی بیٹی کے حجرے میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پہ دھاری دار ایک چادر تھی، اس کو ہٹا کر دیکھا، پھر آپ کو بوسہ دیا اور بڑے ہی وقار سے باہر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ کیا ہے، وہ زندہ ہے، وہ جس کو فنا نہیں، جس کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ نے یہی آیتیں پڑھی کہ وما محمد الا رسول۔ تو حضرت عمر جو انتہائی غیظ و غضب اور غم کی کیفیت میں تھے، اچانک وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگا کہ یہ آیات اب اتر رہی ہیں جبکہ ہم اس کو پہلے پڑھ چکے تھے۔ تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور پھر حضرت عمر نے تلوار رکھی اور دھاڑے مار کے رونے لگے۔ بہرحال کہا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار مر نہیں سکتا، یہ لکھا ہوا مقرر وقت ہے۔ ومن یرید ثواب دنیا، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے تو ہم اس کو دنیا کا فائدہ عطا کرتے ہیں، اور جو آخرت کی جزا چاہے تو آخرت کا ثواب پائے گا، اور ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ مل کر خدا پرستوں نے جنگ کی، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو وہ سست نہ ہوئے جو بھی ان کو اللہ کی راہ میں پہنچا، نہ وہ کم ہمت ہوئے اور نہ ہی وہ سر نگو ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما کان قولہم، ان کی دعا کیا تھی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہمارے وہ معاملات جو حد سے بڑھ گئے اسے بھی معاف فرما دے، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب کر دے۔
फ़आताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया, तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया का बदला दिया और आखिरत का भी बेहतरीन बदला अता किया, और अल्लाह खूबसूरती से नेकियां करने वालों को पसंद करता है। उस वक्त हजरत फातिमा सिर्फ आपकी एक ही बेटी थी, आपकी 3 जवान बेटियां वो फौत हो चुकी थी, 3 छोटे बच्चे अपने हाथों से आपने खाक में उनको रख दिया, तो सिर्फ हजरत फातिमा थी। अब देखें कि वो कुछ दिन पहले आपने हजरत फातिमा के कान में कुछ कहा, पहले वो हंस पड़ी, फिर रो पड़ी। आपने फरमाया कि दुनिया से जा रहा हूं, तो वो रो पड़ी। फिर फरमाया कि सबसे पहले आप आकर मुझे मिलेंगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन, वो अभी नौजवान औरत है, उन्होंने नहीं कहा कि हाय मैं इतने जल्दी चली जाऊंगी, तो अल्लाह ताला की जात का यकीन कि मैं अपने बाप से जाकर वहां मिलूंगी, तो वो मुस्करा पड़ी। तो बहरहाल गम की कैफियत, हाँ ये तो मुझे सही पता नहीं है, बहरहाल जवान थी, ये फिर तारीख में देखना होगा कि उनकी उम्र कितनी थी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा जी, जवानी की उम्र थी। बच्चे उनके 3-4 थे, हजरत उमामा थी, हसन, हुसैन, और एक कहते एक बेटा और भी था, वो भी मतलब अच्छा। बहरहाल उन्होंने एक खूबसूरत, ये सब शायरात और शायर थे, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत के या अबताहू, जब उन्होंने सुना तो फरमाने लगी कि या अबताहू अजाब रब्बन दुआहू, ए अल्लाह ताला ने मेरे अब्बा जान की दुआ को कबूल कर लिया। या अबताहू मन जन्नतुल फिरदौसी मअवाहू, ए मेरे अब्बा जान आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। या अबताहू इला जिब्रील ननआहू, ए मेरे अब्बा जान आज मैं अपने दुख की दास्तान हजरत जिब्राइल को सुनाती हूँ। फिर जब हजरत अनस तदफीन करके आए तो फरमाने लगी या अनस अतवाबत अनफुसुकुम, तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि अंत हुस्सु, कि तुमने अला रसूलिल्लाह तुराब, कि तुमने मेरे वालिद पे खाक डाली, कैसे तुम्हारे दिलों ने बर्दाश्त कर लिया। बहरहाल ये वो गम की कैफियत, इसमें हजरत फातिमा के ये खूबसूरत अल्फाज हैं। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतिउल्लज़ीन कफरू, अगर तुम कुफ्फार के इशारों पे चलोगे तो वो तुम्हें उल्टा फेर देंगे, फिर तुम नामुराद हो जाओगे। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है और वो बेहतरीन मददगार है। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीन कफ़रू रौब, हम काफरों के दिलों में रोब डाल देंगे, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह का शिर्क किया जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी, और उनका ठिकाना जहन्नम है और बुरी क़ियाम गाह है जो जालिमों को मिलेगी। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु, अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच कर दिखाया जब तुम उनको अल्लाह के हुक्म से कत्ल कर रहे थे, हत्ता कि तुमने कमजोरी दिखाई और तुमने इस मामले में झगड़ा किया और तुमने नाफरमानी की इसके बाद कि अल्लाह ने तुमको दिखाया जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे, यानी तुम्हें माले गनीमत मिला, तुम में से कुछ दुनिया के तालिब थे और कुछ आखिरत के, फिर अल्लाह ने तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि वो तुमको आजमाए, यकीनन उसने तुम्हारी लग़ज़ी से दरगुजर फरमाया, अल्लाह बड़ा ही फजल फरमाने वाला है ईमान वालों पर। यह ग़ज़वा ओहद की बात हो रही है। इस तुसईदूना, जब तुम चढ़ रहे थे, और वला तलबूना अला अहदिन, और किसी को मुड़कर नहीं देख रहे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पुकार रहे थे तुम्हारे पीछे से, फिर अल्लाह ने तुम्हें गम पर गम पहुंचाया, एक शिकस्त का गम और एक आपकी शहादत की अफवाह का गम। और क्या करो गम के मौके पे, ताकि तुम गम ना करो जो तुमसे चला गया और ना पहुंचने वाली चीज पर उदास हो, अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बअदिल गम्मी अमनतन नुआसन, फिर अल्लाह ने तुम पर गम के बाद एक ऊँट उतारी जो पुरअमन थी, वो ढांप रही थी तुम में से एक जमात को, और एक जमात मुनाफिकीन की, उनको उनकी जानों की फिक्र थी, अपनी जानों की फिक्र में वो पड़ गए, वो अल्लाह के बारे में बुरे गुमान कर रहे थे, जहालत भरी बदगुमानियां कर रहे थे। यक़ूलूना, वो कह रहे थे, हल लना मिनल अम्रि मिन शै, क्या हमारा भी कोई इख्तियार है। अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी तो उन्होंने कहा कि मदीना के अंदर जंग की जाए, तो कहने लगे अगर हमारी बात सुनी गई होती तो ये चीज ना होती। कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, कह दो तमाम इख्तियारात सब अल्लाह के हाथ में हैं, ये लोग अपने दिलों के भेद आपको नहीं बताते। यक़ूलूना, वो कहते हैं अगर हमारी बात मानी गई होती तो हम वहां पे कत्ल ना किए जाते। कह दो अगर तुम अपने घरों में होते और जिसकी किस्मत में कत्ल होना था तो वो मक्तल की तरफ चल खड़े होते।
اور یہ معاملہ جو پیش آیا وہ اس وجہ سے کہ اللہ آزمانا چاہتا تھا جو تمہارے سینوں میں ہے اور چھانٹ لینا چاہتا تھا جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم، یقیناً وہ لوگ جو تم سے مقابلے کے دن واپس چلے گئے، انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، تو بعض کمزوریوں کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا گئے اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ وہ مومنین تھے جو ذرا کمزور تھے، کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے پھسلے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور پھر جنگ میں چل پڑے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یقیناً اللہ معاف کرنے والا بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کافروں کی سی باتیں مت کرو۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں چلے، او کانوا غزا لو کانوا عندنا، یا وہ جنگ پہ جانے والے تھے تو ان کو کیا کہنے لگے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کو حسرت بنا دے، اور اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اور اللہ تمہاری حرکات پر نگران ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا تم مر گئے تو اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، خواہ تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ، اللہ ہی کی طرف تم سب کی واپسی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اے نبی آپ نرم دل ہیں، اگر آپ بد زبان ہوتے، سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے، چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دیجئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے، دین کے کام میں ان کو مشوروں میں شریک رکھیے۔ جب بھی آپ کوئی عزم کریں تو اللہ پر توکل کیجئے، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے جو اس کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی کہ غزوہ احد میں اگر تھوڑی سی غلطیاں کی صحابہ نے تو آپ نے معاف کر دیا۔ فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، نرمی جس بھی چیز میں ہوتی ہے تو اس کو خوبصورت کر دیتی ہے، تو نرمی اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ خود کیا ہے، رفیق ہے، نرم ہے، اور اللہ کو نرمی پسند ہے۔ اللہ نرمی پہ وہ عطا کرتے ہیں جو اللہ کسی اور چیز پہ عطا نہیں کرتے۔ اللہ بھی رؤوف الرحیم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم۔ تو کہا کہ نرمی، اگر آپ نرم نہ ہوتے، آپ بد زبان ہوتے، سنگ دل ہوتے تو یہ کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ کسی نے کہا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی، کہ جب ایک سخت بندہ ہے تو اس کے قریب کوئی نہیں آتا۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں، اگر تمہیں رسوا کرے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما کان لنبی ان یقول، اور کسی نبی کے شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا تو قیامت کے دن وہ خیانت سب کے سامنے آ جائے گی، پھر ہر انسان اپنے کیے کا بدلہ پائے گا اور وہ حق تلفی نہ کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنا برا انجام ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان سب کے الگ الگ درجے ہیں اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان عظیم کیا جب ان میں ایک رسول بھیجے جو خود انہی میں سے ہیں، انہی کی قوم میں سے، ان پر اپنی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں سنوارتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے کیوں بھیجا گیا اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ فرمایا کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، انسان اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل، وہ رات کی قیام کرنے والا، اور دن کو روزے رکھنے والے کو جو گریڈ ملتا ہے، جو درجہ ملتا ہے، تو اچھے اخلاق والے کو وہی مرتبہ مل جاتا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت، تمہارا کیا حال ہے جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو تم اس سے پہلے دگنی پہنچا چکے ہو، تم نے کہا یہ کہاں سے آئی، کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تمہیں پہنچا اس دن جس دن دو جماعتیں ملی غزوہ احد میں، تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔
کہ تاکہ وہ ایمان والوں کو دیکھ لے اور منافقوں کو بھی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ اور ان کے لیے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا مدافعت کرو، تو منافقین قالو کہنے لگے لو نعلم قتالا، اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ہم تمہاری پیروی کرتے۔ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ کہہ رہے تھے اپنی زبان سے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، اور وہ بیٹھ گئے، اگر وہ ہماری مانتے وہ قتل نہ کیے جاتے، کہہ دو اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین، اور ہرگز ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، وہ بہت خوش ہیں جو اللہ نے ان کو ان کے قربانی کے صلے میں عطا کیا، اور وہ شاداں فرحاں ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے بے پایاں فضل و کرم پہ، اور اللہ ایمان والوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو کہا کہ جو شہداء کو جو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو زندگی، موت کسی فنا کا نام نہیں، اگلی دنیا میں وہ روح چلی گئی، اور کہا کہ شہید کے لیے آگے کے کوئی مراحل نہیں، شہید کا پہلا قطرہ خون کا گرتے ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے عرش کے نیچے وہ سبز چڑیوں کے اس میں وہ ان کی روحیں آ جاتی ہیں، اور سارا وقت اللہ کے عرش کا وہ طواف کرتی ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہا، اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا۔ للذین احسنوا منہم، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور تقوی کیا، اجر عظیم، بڑا ہی اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، ان کے لیے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، تم ان سے ڈرو، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ ابھی غزوہ احد کے زخم باقی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ حمراء الاسد تک جانا ہے اور ان کا پیچھا کرنا ہے۔ تو کہا کہ اتنا ایمان مضبوط تھا کہ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو ہم زخموں سے چور چور ہیں، بس اللہ کی ہو گئی سمعنا واطعنا، فوراً چل پڑے۔ ان کا ایمان بڑھ گیا، وقالو، اور کہنے لگے اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ یہ وہی جملہ ہے جو حضرت ابراہیم نے آگ میں کودتے وقت کہا تھا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو ہر پریشانی میں انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہنا ہے، اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر لوٹے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اللہ کے حکم پہ پہنچ تو گئے لیکن کیا ہوا، کوئی دشمن مقابلے کو نہیں آیا۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یہی شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے، آئندہ ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے نبی آپ کو غمگین نہ کریں وہ جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، یقیناً وہ ہرگز اللہ کو ذرا بھی تکلیف دینے والے نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ چھوڑے، اور ان کے لیے سخت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جو کفر کے خریدار رہے ایمان کے بدلے میں، ہرگز وہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہ دیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذین کفروا، اور کافروں کو مت سمجھیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اضافہ کریں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ دے اس حال پر جس پر اب تم ہو، حتیٰ کہ وہ الگ کر کے رہے گا منافقین کو ناپاکوں کو پاک سے، اور اللہ کا طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں چھپے ہوئے حال بتا دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور خدا ترسی کی روش پہ چلو گے تو تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو مال دیا، وہ بخل کرتے ہیں۔ هو خیر لهم، وہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت ہی برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے جو انہوں نے بخل کیا
قیامت کے دن وہ ان کا خزانہ شجاعن اقرا، کہا گنجا سانپ بن کر آئے گا، وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، اور ان کو آ کر اپنی تحویل میں لے لے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی وراثت ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ باخبر ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ، یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو منافقین ہیں اور یہودی، قالوا وہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ ہم اللہ کو دیں، اللہ کو قرض دیں، کیا اللہ غریب ہے اور ہم امیر ہیں؟ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم نے جو انہوں نے کہا اس کو لکھ لیا، ہم نے ریکارڈ کر لیا، اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو ناحق، اور ہم کہیں گے کہ چکھو سلگتی ہوئی عذاب کا مزہ۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا تو وہ کامیاب ہے۔ تو یہودی انتہائی بخیل تھے، تو کہنے لگے اچھا ہم امیر ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ تو شیخ سعدی کی کچھ ہدایات ہیں سخاوت پہ، کہ سخاوت کند نیک بخت اختیار، کہ مرد از سخاوت شود بختیار۔ اے انسان تو سخاوت اختیار کر کے انسان نیک نصیب ہو جاتا ہے سخاوت سے۔ بلطف و سخاوت جہانگیر باش، درکلی میں لطف و سخا میر باش، سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت بود پیشہ مقبلاں، سخاوت مسے عیب را کی میاس، سخاوت ہما درد ہارا دواس، مشو تا تما از سخاوت بری، کہ گو اے بھی از سخاوت بری، کہ جتنا ہو تو سخی بن، کہ سخی انسان کیا ہے، اور یہ سخاوت کا ہونا صاحب دلا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سخی بنائے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح سے اعتراض کیا کرتے تھے۔ الذین قالوا، انہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ الذین قالوا، ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی کہ ہم رسول پر ایمان نہ لائیں، حتیٰ کہ قربانی، کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جس کو آگ کھائے۔ تو پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو بھی قربانی کرتے اوپر سے آگ آتی اس کو کھاتی، تو کہنے لگے ہم تب قربانی کریں گے جب آگ آسمان سے آئے۔ قل کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، تمہارے پاس مجھ سے پہلے کھلے دلائل لے کر رسول آئے، اور وہ جو تم کہہ رہے ہو پھر کیوں تم نے ان کو قتل کیا اگر تم سچے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے رسول جھٹلائے گئے۔ وہ کھلی نشانیاں لائے، صحیفے اور روشن کتاب۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ ایک ہدایت دیتے دیتے یکدم سے ہماری آنکھیں کھول دیتے ہیں کہ ہر انسان، ہر نفس، ہر ذی روح اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یقیناً تمہارے اجر قیامت کے دن تمہیں پورے پورے دیے جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو ہے ہی دھوکے کا سامان۔ وہ برے صغیر کی ملکہ فوت ہو گئی، نور جہاں، تو اس کی بیٹی بہت بڑی شاعرہ تھی۔ تو جب اس نے ماں کی قبر کو دیکھا اور وہاں پہ اس نے دیکھا ویرانی کو، تو اس نے بہت خوبصورت اشعار کہے کہ بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ ہم تو وہ بدقسمت ہیں کہ ہماری تو قبروں پہ کوئی بلبل گیت گانے نہیں آتا، کوئی پھول ڈالنے نہیں آتا۔ تو یہی انسانی زندگی ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے۔ کام وہی آئے گا جو آج اس نور کو اپنے اندر ہم لے جائیں گے، اور پھر صراط مستقیم کی شاہراہ پہ چلتے ہوئے وہ مشعل بنے، وہ مینار بنے کہ روشنیاں بکھیرتے ہوئے خیر امت کا ٹائٹل لیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کاموں کی توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم عبادت ہے۔ فرمایا اذن تعالی احدکم، کیسے مینرز سکھائے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے دایاں پاؤں، اور جب اتارے تو پہلے بایاں پاؤں۔ اور آپ نے فرمایا کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ایک پاؤں میں ایک جوتا اور دوسرے میں دوسرا، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک پاؤں میں جوتی اور دوسرا کیا ہے ننگا پاؤں۔ ایسا نہیں کرنا، یہ مینرز کے خلاف ہے۔ اور آپ نے دوپٹے کے بارے میں بھی کہا کہ دوپٹے کو ایک سائیڈ پہ نہیں ڈالو۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ نے تربیت دی، آپ نے تعلیم دی۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ وہ بے ڈھنگا لباس، بے ڈھنگی جوتی پہننا، اس کو سمجھتے ہیں یہ دین نہیں ہے۔
تو ہم سب نے چلے جانا ہے انشاءاللہ. ہر کام کو ہم عبادت سمجھ کے کریں گے کہ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور امتحان میں ڈالے جاؤ گے اپنے مالوں اور جانوں کے بارے میں، اور تم ضرور سنو گے اہل کتاب جو تم سے پہلے آئے اور مشرکین سے اذن کثیرہ، بہت اذیت، طنز اور طعنے سنو گے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو اور تقوی کرو. تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، مشکل کام ہے. اللہ نے نماز روزے پہ نہیں کہا، عبادات پہ نہیں کہا، اللہ نے کس پہ کہا؟ اللہ نے صبر اور تقوی پہ. بہت مشکل کام ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کو لوگوں کے لیے واضح کرو گے، اس کو نہیں چھپاؤ گے. پھر انہوں نے اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر اس کو بیچ ڈالا. برا ہے جو وہ خریدتے ہیں. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، ہرگز مت سمجھو جو خوش ہوتے ہیں اپنے کرتوتوں پر اور وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ تعریف کیے جائیں ان کاموں کی جو فی الواقع انہوں نے کیے ہی نہیں. ہرگز آپ ان کو مت سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کو دیکھیے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو ایسے کاموں پہ جو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کا آنا جانا یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں کے بل. یتفکرون، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، اور جب سمجھ آ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فطرت بخار اٹھتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو ایسے بے فائدہ فضول بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک، اللہ تو پاک ہے. فقنا عذاب النار، اے رب ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. ایک صحابی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کی زندگی کا کوئی خوبصورت واقعہ سنائیے. تو وہ فرمانے لگی کہ آپ کی زندگی تو خوبصورت بہار ہے، ہر واقعہ ہر لمحہ وہ سراپا بہار خوبصورت ہے. چلو میں تمہیں ایک بات سناتی ہوں کہ ایک رات آپ آئے اور مجھے کہا کہ اے عائشہ میں ذرا اللہ کا قرب چاہتا ہوں، اگر اجازت دو. تو یہ وہ خوبصورت باتیں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا قرب مجھے بہت پسند ہے، لیکن اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو بے شک آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. تو فرمایا کہ پوری رات آپ روتے رہے. حضرت بلال اذان دینے کے لیے آئے تو آپ پہ رکت طاری تھی اور آپ رو رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو اللہ نے بخش دیا. تو کیا فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں کہ اللہ نے یہ آیات مجھ پہ اتاری. فرمایا کہ بڑی تباہی ہے جو ان آیات کو پڑھے اور غور نہ کرے. تو غور و فکر کرنا ہے. کہا کہ ای قدر گفتے مباقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. یہ اللہ نے تمہیں بتا دیا، یہ ہم نے بتا دیا. اب کیا کرو؟ فکر کرو، سوچ کرو، اور اگر فکر کمزور ہو جائے تو پھر اللہ کا ذکر کرو. تو ذکر اور فکر دونوں کرنے ہیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو آگ میں داخل کرے تو در حقیقت تو نے ذلت و رسوائی میں ڈال دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ربنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک ایمان کی صدا لگانے والے کو، وہ ایمان کی صدا لگا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، پھر ہم ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمارے دامن کردار کے داغ دور کر دے، اور ہمیں ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب اور پورا کر ہم کو اور دے ہم کو جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلاف نہیں کرتا. فاستجاب لهم ربهم، تو جواب میں ان کے رب نے فرمایا کہ میں کسی کام کرنے والے کا، عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا. تم میں سے خواہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے سے ہو. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں تکلیف دیے گئے، انہوں نے جنگ کی اور وہ شہید کیے گئے، تو میں لازماً سب کے قصور معاف کر دوں گا، اور میں ان کو داخل کروں گا جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جزا ہے اللہ کے ہاں اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے.
لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی آپ کو ان کافروں کے شہروں کی رونقیں، ان کا چلنا پھرنا، ان کی سازشیں جو اپنے ملکوں میں کرتے ہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا لطف ہے، تھوڑا سا ساز و سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین جائے قرار ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ سامان ضیافت ہے اللہ کے پاس سے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے اچھے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا اور جو ان کی طرف اتارا گیا وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے بڑھ کے رہو اور جڑ کے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ سورۃ النساء مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تم کو پیدا کیا۔ من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ایک ہی نفس سے ایک نوع اور دو جنسیں بنا دیں، مرد اور عورت۔ وخلق منہا زوجہا، اور انسان کا جوڑا انسان سے بنایا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں میں سے بہت مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو، یقیناً اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر عمل پہ تمہارے نگران ہے۔ اس سورت کو سورۃ العدل والرحمہ کہا جاتا ہے، اور پورے قرآن پاک میں سورۃ الرجال نہیں، سورۃ النساء ہے، اس میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی۔ تو یہ خطبہ نکاح میں شامل ہے، یہ چوز کی گئی، یہ سیلیکٹ کی گئی یہ آیات، اور خطبہ نکاح میں یہ پڑھی جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ ہو گیا، وہ نکاح ہو گیا، چھوارے بانٹ دیے گئے اور ہم چھواروں کے چکر میں سب بھول گئے۔ تو یہ ایک پوری تعلیم ہے، پوری تربیت ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اگر اس کو سمجھ کے لوگ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آتے تو کبھی طلاق نہ ہوتی۔ تو لڑکی دلہن بھی تقوی اختیار کرے، اور لڑکا بھی، دولہا دلہن، سسرال، میکہ، برادری، تو کبھی بھی رشتے نہیں ٹوٹتے۔ تو ایک ایک چیز بتا دی کہ دیکھو اپنے رب سے ڈرو، وہ تمہارا خالق ہے، اور کتنے اس نے آگے پھر نسلوں کو پھیلا دیا۔ پھر رحمی رشتوں کا خیال رکھو کہ الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رحم ہے جو عرش کے ساتھ لٹک کر کہے گی، تقول من وصلنی وصلہ اللہ، اللہ جو مجھے جوڑ کے رکھے تو اللہ اس کو جوڑ کے رکھنا، اور جو مجھے کاٹے تو اس کو جوڑ کے اس کو کاٹ دینا۔ تو اللہ ہم سب کو رحمی رشتوں کا خیال رکھنے والا بنا دے۔ بہت آزمائش ہوتے ہیں کچھ رشتے، لیکن اسی کا ٹیسٹ ہے، اور ٹیسٹ جتنا سخت ٹیسٹ ہوگا جنت اتنی پیاری ہوگی۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور برے مال کو عمدہ کے بدلے گھٹیا نہ دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ہڑپ نہ کرو اپنے مالوں میں شامل کر کے ان کے مالوں کو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کہا کہ یتیم کے مال کا خیال رکھو۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے تمام کے حقوق کی حفاظت کی، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے بیویوں کی، غلاموں کی، یتیموں کی، سب کے حقوق کی حفاظت کی، اور کلام پاک میں ان سب کے حقوق کے بارے میں بتایا۔ فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا روز محشر ایسے ہوں گے، اور فرمایا کہ بہترین دسترخوان وہ ہے جس پہ کوئی یتیم بچہ بیٹھ کر تمہارے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، عورتوں میں سے 2، 3 اور 4۔
یعنی یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ اب یتیم بچیاں وہ میدان جنگ میں مرد شہید ہو جاتے تھے، ان کی بچیاں ان کی بیوائیں ہوتی تھیں، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ اب وہ نہ ان کے باپ رہے نہ ان کے شوہر رہے، تو اب یہ دیکھ لو، پہلے تو تمہیں اچھی لگے، ایسا نہ ہو کہ زبردستی نکاح کر لو بعد میں ان کو طلاق دے دو، تو ایک بار دیکھ لو اور پھر مجبوری میں تم نکاح کر سکتے ہو، 2 3 4، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کڑی شرط لگائی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ تعدلوا، عادل نہیں کر سکو گے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو فواحدۃ، تو ایک کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری لونڈیاں، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم جی کہ تم بے انصافی سے بچو۔ دیکھیں اس دور کو لے کر آئیں، پھر پوری باریوں کی تقسیم، پھر نان نفقے کی تقسیم۔ آج کے دور میں عیاشی کی شادی ہوتی ہے، وہ شادی ہو گئی، پہلی بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، تو یہ والی شادی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پھر ویسی معاشرت لے کر آئیں، دونوں کو سیم گھر، دونوں کا نان نفقہ سیم، دونوں کی باری سیم، پھر سفر پہ لے کر جانا سیم، یہ سارا کچھ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خود اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں تو اس کو مزے سے اور شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ تو کہا پہلے تو حق مہر کس کے ذمہ ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا، مرد قوام ہے تو اس نے دینا ہے۔ اب اگر کوئی عورت پیسے والی ہے اور اپنے میاں کو پیسے دیتی ہے بزنس کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، انعام ہے، اور پھر حضرت خدیجہ کی سنت ہے، اور ایسا اگر وہ دے تو اس کا احسان ہے، اب خوشی سے لے لو، یہ نہیں کہ بس وہ اکڑ جاؤ، نہیں بس تیرا مال ہے تو میں نے نہیں لینا، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو جو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا سہارا بنا دیا، اور انہیں اس مال سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے عمدہ طریقے سے بات کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو آزماتے رہو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، حتیٰ کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ اگر تم ان میں علمی اہلیت اور ذہنی صلاحیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس کو نہ کھاؤ اسراف اور جلد بازی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو کر حق کا مطالبہ کریں گے۔ ومن کان غنیا، اور جو کوئی مالدار ہو تو وہ یتیم سے کچھ نہ لے، پرہیزگاری سے کام لے، اور جو محتاج ہو تو وہ مناسب حد تک معاوضہ لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب ولی چچا ہے یا کوئی بھی جو بھی ان کا گارڈین ہے، جب تم یتیموں کو ان کے مال دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے جو والدین اور قرابت داروں نے چھوڑا۔ وَلِلنِّسَاءِ، اور عورتوں کو بھی وراثت میں حق ملے گا، ان کا بھی حصہ ہے جو والدین ماں باپ نے چھوڑا یا رشتہ داروں نے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ نصیبا مفروضہ، یہ فرض کیا ہوا مقرر ہے۔ اور جب وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار کنبے کے لوگ آئیں اور یتیم اور مسکین، تو ان کو بھی اپنے حصے میں سے کچھ کھلا دو اور ان سے عمدہ طریقے سے بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ناتمام بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے اندیشے ہوتے۔ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ اگر تمہارے بچے یتیم ہو گئے ہوتے اور ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تو کیا حال ہوتا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے وہ اللہ سے ڈریں اور سچ بات کریں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال زیادتی کے ساتھ کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 بیٹیوں کے برابر۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے یہ قانون اپنے ہاتھ میں رکھا اور اللہ نے بتا دیا۔
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اگر 2 سے زائد بیٹیاں ہوں فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر ایک بیٹی ہوگی فَلَهَا النِّصْفُ تو وہ پراپرٹی کا آدھا لے جائے گی. باقی پھر وہ ذویل فروز ہے، ذویل ارحام ہے، عصبات ہیں، تو پھر وہ تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے. اگر ایک بیٹا ہو اور کوئی اور وارث نہ ہو تو وہ بیٹا سارا لے جائے گا، لیکن اگر ایک بیٹی ہو تو وہ آدھا لے جائے گی، آدھے سے زیادہ وہ لے نہیں سکتی. اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2/3 لے جائیں گی، اور باقی پھر وہ باپ ہے تو اس طرح سے پھر چلتا ہے. بہن بھائی لے جائیں گے اگر باپ نہیں ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6واں حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر میت کی اولاد ہو. اگر میت کی اولاد ہے تو ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا. یہ ذویل فروز ہے، پکے حصے ہیں، ماں باپ، بیوی یا شوہر اور اولاد. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ اگر اس کی اولاد نہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور والدین اس کے وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو ماں 3واں حصہ لے جائے گی اور باقی حصہ باپ لے جائے گا. باپ کیا ہے؟ وہ عصبہ ہے، باقی وہ سارا کچھ وہ لے جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں اور ماں کے تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے. وصیت پوری کر دی جائے یا پھر ادائے قرض کے بعد. تو پہلے قرض ادا کرنا ہے، پھر وصیت کا خیال ہوگا. آباؤکم ابناؤکم تمہارے آبا اور تمہاری اولاد لا تدرون. یہ ایسی خوبصورت آیت ہے، جب میں اس کو سوچتی ہوں نا تو میں نہیں پتا وہ جو پیسہ بنا رہے ہو وہ کس کے کام آئے گا، کس کے نصیب میں ہوگا. بہت بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان پیسہ بناتا ہے کہ میرے بچوں کے کام آئے گا اور پھر اس کی اولاد کے کام نہیں آتا. لا تدرون تمہیں نہیں پتا کہ فائدے کے لحاظ سے ان میں کون زیادہ قریب ہے. فریدۃ من اللہ مقرر کیا ہوا یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یقیناً اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ اور تمہارے شوہروں کو آدھا ملے گا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا اگر وہ بے اولاد ہوں. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی اولاد ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے 4واں حصہ ہوگا. مما ترکنا جو وہ چھوڑ کے گئیں وصیت کے بعد کہ وصیت پوری کی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور تمہارے ترکے میں 4تھائی کی حقدار ہوں گی تمہاری بیویاں اگر تم بے اولاد ہو. اگر تمہاری اولاد ہے تو انہیں بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا جو تم نے چھوڑا وصیت کے بعد، جو تم وصیت کرو اور قرض ادا کرنے کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اگر کوئی شخص اس کی میراث تقسیم کی جائے وہ کلالہ ہو. کلالہ کیا ہے؟ کہ اولاد نہ ہو اور باپ نہ ہو، باپ نہ ہو اور اولاد. اویم راتن یا ایک عورت کلالہ ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور اس کے بھائی بہن ہیں. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو کل 1/3 میں وہ شریک ہوں گے، 1/3 میں شریک ہوں گے وصیت کے بعد. وصیت کی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے. غیر مضار یہ ضرر رساں نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا بردبار ہے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی باؤنڈری لائن ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے قوانین ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا، وراثت کی صحیح تقسیم کرے گا تو وہ جنتوں میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ اور جو عورتیں تمہاری عورتوں میں سے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان کے خلاف مسلمان 4 مرد گواہ بناؤ. فَإِن شَهِدُوا اگر وہ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں روک دو حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے. تو یہ آیت پھر ایبروگیٹ منسوخ ہو گئی اور پھر کہا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو دیکھا، گھر میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ وہ بند کمرے میں تھی اور اس نے آخری حالت میں اس کو دیکھ لیا،
اب ہمارا اسلام دیکھیں، اب وہ مرد کوئی گن نہیں اٹھائے گا، چھری نہیں اٹھائے گا، کچھ نہیں کرے گا، وہ عدالت میں جائے گا اور جا کر قسم اٹھائے گا کہ خدا کی قسم میں نے اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا، اور بیوی قسم اٹھائے گی کہ میرا میاں کیا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ 2 قسمیں، 4 قسمیں وہ اور 4 وہ، جب دونوں ہو جائیں گے تو بس ہمیشہ کے لیے طلاق ہو گئی، تو کسی مرد کو حق نہیں۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر فیصلہ ہوگا کہ وہ بے حیا عورت تھی، بری عورت تھی، فحش عورت تھی، تو مرد کو حق نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دے۔ تو یہ پہلے یہ آیت آئی، بعد میں یہ منسوخ ہو گئی اور سورۃ النور میں پورا قانون اتار دیا گیا۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، اور جو اس گناہ کا ارتکاب کریں تم میں سے، فَآذُوهُمَا، تو ان کو جسمانی تکلیف دو، جو قوم لوط والا کام کرے۔ فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو، یقینا اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو بری حرکت کر بیٹھتے ہیں لا علمی کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے، پھر وہ فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں پہ مہربان ہوتا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے جبرن مالک بن بیٹھو، ولا تعدلوہن، اور مت ان کو زج کرو کہ تم لے جاؤ اس کا کچھ حصہ جو تم نے ان کو دیا، یعنی حق مہر واپس نہیں لے سکتے سوائے اس کے کہ وہ صریحی بد چلنی کی مرتکب ہوں۔ وعاشروہن بالمعروف، اور اچھی طرح زندگی بسر کرو معقول طریقے سے۔ عاشروہن میں بیویاں بھی آتی ہیں، مائیں بھی آتی ہیں، بیٹیاں بھی آتی ہیں، بہنیں بھی آتی ہیں، سب عورتوں کے ساتھ ہے، مردوں بہترین معاشرت کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو بیویوں کو، تو ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر عطا کر دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم بدلنا چاہتے ہو بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اس کو بڑا ڈھیر مال دیا، بہت زیادہ حق مہر دیا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کچھ مت لو۔ اب اپنی پسند ہے کہ بس وہ پسند نہیں آئی عورت، بس بہت مجبوراً، اب کیا ہے کہ تم اس کو طلاق دے رہے ہو تو حق مہر واپس نہیں لوگے۔ اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے اپنی بیوی سے لوگے، بے قصور بیوی پر الزام لگاؤ گے پیسوں کے لیے؟ کیف تأخذونہ، تم اس سے کیسے لے سکتے ہو؟ وقد افضى بعضکم الی بعض، جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اور نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، یعنی سوتیلی ماؤں سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ یقیناً یہ بے حیائی اور ناپسندیدہ بات ہے اور برا چلن ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، یہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، یہ محرمات ابدیہ ہیں، کوئی اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساسیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، وہ تمہاری بیٹیاں اور وہ عورتیں جن سے تم تعلق قائم کر چکے ہو۔ اگر کسی عورت سے نکاح ہوا اور پھر طلاق ہو گئی، ابھی تعلق قائم نہیں ہوا، اس کی بیٹی سے اب نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی رخصتی ہو چکی، اس کے پہلے گھر کی بیٹی، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے اس کے ساتھ ملاپ نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہاری بہویں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، جو تمہارے سگے بیٹے ہیں، سگے بیٹے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، خالہ، بھانجی، پھوپھی، بھتیجی، یہ ایک وقت میں دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک چلی گئی، ایک کو طلاق ہو گئی یا مر گئی تو پھر دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔
مگر جو ہو چکا ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے اور ہماری زیادتیوں کو اور ہمارے وہ معاملات جو حد سے بڑھ گئے اور ہمارے قدم جمع کر رکھ اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ آج کے دور میں تو بہت بڑا اللہ کافروں کی سازش کے خلاف اللہ ہم سب کی مدد فرما، اللہ ہمیں فتح نصیب فرما، اللہ امت مسلمہ کو عزت عطا فرما، اللہ پاکستان کو سرفرازیاں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔